السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا موسم بھی بڑا سہانا ہے اور آج ہم قبرستان میں آئے ہیں قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور ویسے آتے تو روزانہ ہیں، مگر آج ان قبروں کو دیکھ کر کے کچھ باتیں ہمیں یاد آئی۔ انہی میں سے سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد کسی شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ موت آہستہ آ کر یہ بولی، موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، اور حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اور حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی۔ حضرات محترم، آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ان قبرستان کے اندر جب آئے تو قبرستان کے اندر ان قبروں کو دیکھ کر کے ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ آج ان قبرستانوں کو دیکھ کر کے بڑا غم ہوا کہ آج ہم ان قبرستانوں میں آتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنی موت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو اور زندگی کا مقصد ایک ہی چیز کو بنایا ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد صرف کمانا ہے، کھانا ہے، عیش و عشرت کرنا ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرات محترم، مگر یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ کیونکہ غلط فہمیاں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قبروں کو بھلایا ہے، مگر انہی قبرستانوں میں کم سے کم ہزاروں مردے ایسے دفن ہیں جو کروڑ پتی ہوں گے، جن کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس کے باوجود بھی حالات کو تو دیکھیے اور حالات کا جائزہ تو لیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سیٹھ اس قبرستان کے اندر مدفن ہیں، مگر کسی نے بھی اپنے پیسوں کو ساتھ لے کر کے نہیں گیا، کسی نے بھی مال و دولت ساتھ میں لے کر کے نہیں گیا، بلکہ یہ مال و دولت سب کو اپنے یہاں پہ ہی دنیا میں ہی چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ کن کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ کن کے لیے؟ اپنوں کے لیے چھوڑ کر کے گئے۔ مگر کیا ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے اپنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم نے اپنی پرسنلی زندگی اور آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہم جو مریں گے آخرت میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، قبر سے اٹھ کر کے حشر میں جانا ہے، حشر میں جا کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے ان باتوں پہ کبھی غور و فکر کی یا غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہمارے مال دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، مگر ہم نے جو ہے ان مالوں کو صرف اور غلط جگہوں پہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم نے ان باتوں کو بھلا دیا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاریاں کرنی ہے، ہمیں قبر کی تیاریاں کرنی ہے۔ کیا ہم نے قبر کی تیاریاں کبھی کرنے کی کوشش کی؟ کبھی بھی قبر کی تیاریاں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے قبر کی تیاریاں کرنا بھلا دیا، تو آج ہمارے اعمال ایسے تباہی اور بربادی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے کہ افسوس صد افسوس یہ تو ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کورونا جیسی سخت بیماریاں میں ہم مبتلا ہوئے ہیں، اور اتنی سخت بیماریاں کہ آج انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگا۔ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کرو، معانقہ کرو، تاکہ تمہیں آپس میں محبت بڑھے، محبت پیدا ہو، محبت قائم رہے، محبت باقی رہے۔ مگر ہماری بدعمالیاں نے، ہمارے دین سے دوریاں نے، ہمارے دین سے بغاوت کرنا نے، ہم سے ہمارے دین کو نظر انداز کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ایسے عذاب کو مسلط کر دیا ہے جس کو کورونا کی بیماری کہی جاتی ہے۔ دوائیاں ملنے کے ایک تو ملتی نہیں، اور ملنے کے باوجود بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ روزانہ کی تعداد میں لاکھوں آدمی مرتے ہیں کورونا کے نام پر، اور اس کے علاوہ جو ایسے ہی مرتے ہیں ان کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہی مال جو آپ نے مال کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھا، کیا وہ آپ کے کام میں آئے؟ نہیں آئے۔ بلکہ اگر آپ نے مال کو اکٹھا کیا ہے، آپ نے مال کو جمع کیا ہے، آپ نے مال حلال کو کمایا ہے، تو آپ کا حق تو یہ بنتا تھا اور یہ بنتا ہے کہ وہ مال حلال کو آپ راہ خدا میں بھی خرچ کریں، اپنے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہنوں کو سبوں کو وہ مال حلال کھلائیں، اور کھلانے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کبھی مسجد میں تو کبھی مدرسے میں، کبھی غریب و فقیر یتیم مسکین کو تو
تو کبھی مدرسے میں، کبھی خانقاہ میں، کبھی عیدگاہ میں، کبھی درگاہ میں، کبھی قبرستان میں، جس چیز کی جہاں پہ ضروریات ہو وہاں پہ وہ چیز کو دیں تاکہ وہ چیز آپ کے نامہ اعمال کو وزنی بنا دے۔ مگر کیا ہم نے ان باتوں کے بارے میں کبھی سوچا؟ کبھی بھی سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے یہاں پہ اس قبرستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آدمی لیٹے ہوئے ہیں، اور کسی کی کوئی 100 سال قبر پرانی ہے، کوئی 200 سال پرانی ہے، کوئی 500 سال پرانی ہے، کوئی سال 2 سال 5 سال پرانی قبریں ہیں۔ کیا یہ اپنے مال و دولت کو ساتھ میں لے کر کے گئے؟ کچھ لے کر کے نہیں گئے، بلکہ یہ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کر کے گئے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس دولت کے لیے ہم نے پوری زندگی کو گنوا دی وہ دولت ہمارے کوئی کام نہ آئی، وہ دولت ہمارے کسی کام میں نہ آئے، وہ دولت صرف اور صرف ہمارے لیے مصیبتوں کا سامنا بنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں رہے تو حوالی مماری اور بدماش گنڈوں سے بچتے رہے، اور وہ مال کے خوف میں کہیں یہ آ کر کے لوٹ نہ لے۔ مگر جب دنیا سے گئے وہی مال ہمارے لیے اژدہا سانپ بن کر کے ہمارے گلے میں لٹک گئے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے مال تو کمایا مگر اس مال کے زکوٰۃ نہیں نکالے، مال تو کمایا مگر راہ خدا میں خرچ نہیں کیے، مال تو کمایا مگر اچھے برے حالات کو نہ دیکھے، مال تو کمایا مگر کسی غریب بے بس اور مسکینوں کے خیال نہ رکھے، جس کے بنا پہ یہ سارے مال ہمارے لیے عذاب بن گیا۔ حضرات محترم، آج ہم ان باتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ آج جس طرح سے ہماری عوام بے فکر ہو گئی ہے اسی طرح سے ہمارے علماء کرام میں بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے شریعت کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے اپنی منمانی کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے پیچھے ہمارے آگے پیچھے 10 20 100 50 آدمی ہو، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری پہچان بنے گی، ہمیں بہت بڑا آدمی کہا جائے گا، ہمیں بہت بڑا سیٹ کہا جائے گا، ہمیں بہت بڑا عالم کہا جائے گا۔ حضرات محترم، صرف اپنی برائی کے لیے، صرف اپنی منمانی کے لیے، صرف اور صرف اپنی بہادری کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کہلانے کے لیے جو بڑی باتیں ہیں ان باتوں کو بھلا دیا ہے۔ آپس میں اتفاق و اتحاد رہنا چاہیے، اسے بھلا دیا ہے۔ آپس میں ایکتا رہنی چاہیے، اسے بھلا دیا ہے۔ آپس میں جب علماء کرام کے درمیان بیٹھیں تو علماء کرام کا فرض تو یہ بنتا ہے قبر کی بات سنائیں، حشر کی بات سنائیں، میدان محشر کی بات سنائیں، جنت و جہنم کی باتیں سنائیں۔ مگر آج ہمارے علماء کرام نے بھی ان باتوں کو بھلا دیا ہے، اور اگر بھلا دیا ہے تو عوام نے بھی ان باتوں سے توجہ کو ہٹا دی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارے قوم ہمیشہ دن بدن جہالت کی طرف جاتی جا رہی ہے، جہالت کے کگار میں پہنچتی جا رہی ہے، اور انہیں دین سے کوئی مطلب نہ رہا۔ جب دین سے کوئی مطلب نہ رہا تو یہ یقیناً ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، اور وہ بے موت مارے جائیں گے۔ حالانکہ موت کا مالک تو رب کعبہ ہے، موت جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے اور جسے چاہے نہ دے، مگر وہ موت جو ذلیل و رسوا کر دے، وہ موت جو انسان کو دو مٹھی مٹی دینے کا بھی حق نہ دے، وہ کیسی موت ہے صاحب؟ اگر موت ہی چاہیے تو رب کعبہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، جاؤ پاک و صاف ہو کر کے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں رو رو کر کے دعا کرو، رب کعبہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو اور کہو مولا تم موت تو دے مگر عزت کی موت دے، موت دے مگر ایسی موت نہ دے کہ کوئی 2 مٹھی مٹی دینے کے لیے بھی ہمارے سامنے میں نہ آئے۔ مولا تو ہمیں دنیا کے اندر تو رکھ مگر ایسے مت رکھ کے ایک دوسرے سے ہم نفرت کرنے لگیں۔ مولا اس طرح سے دے کہ تو ہم اس طرح سے جئیں، زندگی اگر دی ہے تو اس طرح سے دے تو ہمیں زندگی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے عقیدت کریں، ایک دوسرے سے آپس میں بنا کر کے رکھیں، ہم ایک دوسرے سے آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، تاکہ جب دنیا کے اندر رہیں تو دنیا کے اندر بھی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں، اور جب دنیا سے جائیں تو دنیا سے جاتے بھی جب ہم اپنی پہچان چھوڑ کر کے جائیں۔ اور کیا پہچان چھوڑ کر کے جائیں کہ کرو تو کچھ ایسا کرو کہ دنیا کرنے پر مجبور ہو جائے، کرو تو کچھ ایسا کرو کہ دنیا کرنے پر مجبور ہو جائے، اور ہر کام میں وہ تاثیر پیدا کرو کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے، ہر کام میں وہ تاثیر پیدا کرو کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے۔ حضرات محترم، آج ہمارے حالات کیا بن رہے ہیں؟ آج ہم دن بدن گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن اور کفریات کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے اعمال
اتنے خراب اور خستے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی شان کو ہم نے بھلا دیا، رسول اللہ کی شان کو پہچان کو بھلا دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے، آج ان باتوں کو کوئی بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے، ہم نے ان باتوں کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے، ہم نے ان باتوں کو بھلا دیا ہے۔ کیا ہمارا دین یہی ہے، کیا ہمارا مذہب یہی ہے، کیا ہمارا طریقہ یہی ہے، کیا ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنی چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداریاں کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ مگر آج ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو بھلا کر کے شیطانوں کے لعینوں کے حکم کو اپنا لیا ہے۔ آج ہم نے صرف اور صرف دنیا میں دنیا کا مقصد کمانا ہو گیا ہے، دنیا کا مقصد مالوں کو اکٹھا کرنا ہو گیا ہے، دنیا کا مقصد ہو گیا ہے کہ مال و دولت کو کماؤ، اکٹھا کرو، جمع کرو، یہی زندگی ہے۔ مگر کیا ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ یہ مال و دولت کسی کام میں آنے والے نہیں ہیں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس نماز نہیں ہے، آپ کے پاس روزے نہیں ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس حج نہیں ہے، آپ کے پاس مال تو ہے مگر کوئی نامہ اعمال نہیں ہے، تو یہ مال کس کام کے ہیں صاحب؟ دنیا میں رہے تو وہ مال کرتے رہے، جب دنیا سے گئے تو وہ مال چھوڑ کر کے چلے گئے، نہ دنیا میں رہ کر کے اس مال سے فائدہ اٹھا پائے، اور جب دنیا سے گئے تو وہ مال آپ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا، کیونکہ وہ مال سے نہ آپ نے زکوٰۃ نکالے، نہ اس مال سے آپ نے خیرات کیے، نہ آپ نے اس مال سے امداد کیے، نہ آپ نے اس مال سے صدقہ فطر عطا کیے، نہ آپ نے اس مال سے اچھے کاریہ میں اس پیسوں کو لگائے۔ اب بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ایسے مسلمان ہیں کہ وہ پیسے آپ صرف اکٹھا کرتے رہے، جمع کرتے رہے، مگر اچھے کاموں میں آپ نے نہیں لگائے۔ کیا یہ پیسے آپ کے کام میں آ جائیں گے؟ یہ امیری آپ کے قبرستان میں کام آ جائیں گے، قبر کے اندر کالی کوٹھری میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پہ صرف اندھیری قبر میں آپ ہوں گے۔ جیسے ہی قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، فوراً دو فرشتے آئیں گے، وہاں پہ آپ سے سوال کیا جائے گا، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، وہاں پہ ایک پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سامنے میں پیش کی جائے گی۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اے شخص تو بتا کہ اس ذات مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ جس ذات مصطفیٰ کے بارے میں آپ نے کبھی درود پاک نہ پڑھی، کبھی آپ نے صلاۃ والسلام نہیں پڑھی، جس پیغمبر اعظم کا نام آپ نے کبھی لینا نہیں سیکھا، کیا جب وہ پیغمبر اعظم آپ کے سامنے میں آ جائیں گے، کیا آپ ان کو پہچان جائیں گے؟ کیا آپ ان کی شان کو پہچان جائیں گے؟ کیا آپ ان کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ مالک جنت ہیں، یہ دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں؟ کیا آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں اپنے نوجوان نسلوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا کے اندر غلط فہمیوں کا شکار بن کر کے آپ جی رہے ہیں، یہ غلط فہمیوں کا شکار سے آپ دور ہو جائیے۔ اگر آپ کو دنیا و آخرت جینا ہے تو آپ دنیا و آخرت جینے کے لیے، جب دنیا و آخرت جینا ہے تو دنیا و آخرت جینے کے لیے آپ کم سے کم اتنا تو کر لیجئے کہ آپ اپنے نامہ اعمال کو اچھا کر لیجئے، آپ اپنے اعمال کو اتنا اچھا کر لیجئے کہ کم سے کم آپ کے اعمال اتنے اچھے ہو جائیں کہ قبر کے اندر جب فرشتے آپ سے یہ پوچھیں کہ ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو حضرات محترم آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کیا میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتا تھا، یا نبی سلام علیکہ کہتا تھا؟ یہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات محترم، میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ قبر کے عذاب کو سمجھیے، جنت اور جہنم کو سمجھیے۔ اگر آپ کے اعمال بد سے بد رہیں گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ قبر کے اندر، ہر قبر کے اندر مردے پڑے ہیں، معلوم ہے آپ کو کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا ٹھکانہ یہی ہے، یہاں پہ ان کو ہزاروں سال سونا ہے، اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ میدان محشر میں جانا ہے۔ پھر میدان محشر میں سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ پھر ہوگا کیا کہ جب رب کا فرمان ہوگا، جب رب کے حبیب کا
کا فرمان ہوگا تب وہاں سے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور جنتی کون ہوگا؟ جن کے دل میں عشق نبی ہوگا، محبت مصطفیٰ ہوگا، عقیدت مصطفیٰ ہوگا۔ مگر اگر ہمارے دل میں عقیدت مصطفیٰ کا دعویٰ تو ہوگا مگر عقیدت مصطفیٰ کا نام و نشان نہیں ہوگا، پہچان مصطفیٰ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، تو بتائیے کیا ہماری عقیدت ایسی کس کام کی، محبت کس کام کی، الفت کس کام کی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے آخر میں اتنے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے خوف کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ رحمان و رحیم ہے وہاں پہ تواب الرحیم بھی ہے۔ حضرات محترم، وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور وہی پھر بہت بڑا عظیم سخت سے سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ حضرات محترم، ان باتوں کو آپ نہ بھولیں، ہم نہ بھولیں کہ اگر ہم دنیا کے اندر آئے ہیں جو چاہیں کر لیں، نہیں بلکہ کرتے تو ہم ہیں تو اس کی سزا بھی ہمیں ہی بھگتنی پڑے گی۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو خیال رکھیں، اور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ایسا نہ کریں، آپ دین سے دور نہ ہوں، بلکہ آپ ان قبروں کو، ان قبرستانوں کو یاد رکھیں، اور قبرستانوں کو یاد کر کے اتنی باتیں تو یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن آپ کو یہیں دفن ہونا ہے۔ آپ کے باپ بیٹے دادا دادی نانا نانی کوئی خاندان کام میں نہیں آئیں گے، بلکہ یہ مٹی کام میں آئے گی۔ یہ دیکھ لیجئے، صحیح سے آرام سے دیکھ لیجئے، یہی مٹیاں کام آئیں گی۔ مگر یہ مٹیاں کام آئیں گی تو اس مٹیوں کے لیے کچھ تو سوچئے، کچھ تو انتظام کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو بھی دو مٹھی مٹی نصیب نہ ہو پائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری توبہ کو تو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، اور ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو راہ حق اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔